کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید، مرحبا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اب اپنے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضرت صبر کا پھل میٹھا، یہ کیوں کہتے ہیں؟ کون سا ایسا گھر ہے کہ جو بیماری وغیرہ سے بچا ہوا ہے، اور اسی طرح کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، کوئی ایسا کوئی جملہ کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور اب غصہ بھی آ جاتا ہے جی، تو ان سارے معاملات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہی کرنا چاہیے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں جو صبر کرنے والے ہیں ان کے بارے میں کیا خوشخبری ہے؟ قرآن مجید میں جا بجا صبر کے جو ہے فضائل موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور صبر والے اللہ کو محبوب ہیں۔ کہا تو جاتا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا، لیکن یہ میٹھا پھل کون کون حاصل کر سکتا ہے؟ کون حاصل کرتا ہے؟ کہتے ہیں نا کہ جب صبر کریں، بولے اور کتنا صبر کروں، کیا میں ہی صبر کرتا رہوں؟ اس قسم کی بھی جملے ادا کر دیے آتے ہیں، وہ پھل پھر جو آپ کا میٹھا نہیں رہے گا بھائی۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو بے انداز اور بے حساب اجر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ صبر والوں کے لیے میزان بھی قائم نہیں ہوگا، یعنی ان کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا، اچھا، بلکہ بغیر حساب کے ہی ان کو اجر عطا فرما دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ صبر کرنا اگرچہ نفس پر بڑا بار گزرتا ہے، طبیعت جو ہے وہ صبر نہیں کر پاتی، جیسے آپ نے کہا کہ یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ کتنا صبر کروں، بلکہ بعض لوگ تو پہلے جب کوئی مصیبت تکلیف آتی ہے تو خوب باتیں بناتے ہیں نا، جی، جیسے مثال کے طور پر ٹریفک جام ہو گیا تو اب یوں کہیں گے کہ جناب یہ سڑکیں چھوٹی کیوں بنائی ہیں، بڑی کیوں بنائی ہیں، لوگوں نے اسے چھوٹا کر دیا ہے، بڑی ہو جائیں گے لوگ یہ کہنے سے بھی۔ صبح صبح جب نکلتے ہیں تو ایک دم جو ہے وہ جب میں نے جانا ہوتا ہے اسی وقت سب آ جاتے ہیں، یعنی اس قسم کی طرح طرح کی عجیب و غریب گفتگو ہوتی ہے نا، اور پھر ہارن پہ ہارن دیے جا رہے ہیں اور جو ہے بولتے بھی جا رہے ہیں۔ بس اوقات تو یوں ماحول بنتا ہے کہ آپ جیسے بائک پہ جا رہے ہیں، آپ کی بائک بند ہو گئی کسی وجہ سے، اور پیچھے والے ہارن پہ ہارن ہارن پہ ہارن، وہ اسٹارٹ ہو جائے گی، آپ ہارن دیں تیز تیز بجائیے، اس کی گاڑی اسٹارٹ ہو جائے گی، وہ ویسے ہی بیچارہ ٹینشن میں ہے، اور آپ اس کو جب اور ٹینشن دیں گے نا تو اس کو اور سمجھ میں آئے گا کیا کروں، تو اور دیر میں سٹارٹ ہوگی۔ تو تھوڑا آپ اطمینان سے اگر آپ یہ ہلکا سا یوں اشارہ کر دیں، ٹھیک ہے، اور بس اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ کوئی روڈ کراس کر رہا ہو نا تو بچے وغیرہ آ رہے ہوں تو تھوڑا آپ صبر کر لیں، ان کو جانے دیجیے، ایسا نہ کوئی حادثہ ہو جائے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز میں اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ جی کچھ کال سنائیے۔ میرا نام شوکت حسین ہے، میرا چھوٹا بھائی امجد حسین، اور اس کا رشتہ کہیں نہیں ہو پا رہا، بہت سی جگہوں پہ رشتہ کرتے ہیں، بات پکی ہونے سے پہلے ہی رہ جاتی ہے۔ یہ تو کافی بڑا مسئلہ بن چکا ہے نا کہ اس لیے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل کرم فرمائے، اور یہ اسلامی بھائی کو چاہیے کہ روزانہ رات سونے سے قبل 41 مرتبہ سورہ اخلاص جی، یہ پڑھ لیا کریں اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ اس کی پڑھنے کی جو ایام ہے 90 دن ہے، ان 90 دن کے دوران اگر ان کی منگنی وغیرہ ہو جاتی ہے، جب بھی یہ وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ اور اگر منگنی ہو جائے تو آپ مٹھائی لے کر آ جائیں آپ کے پاس۔ یار مدنی چینل کے اسلامی بھائی جو تھے نے روحانی علاج بتایا تھا تو بات پکی ہو گئی ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ یہ مٹھائی نہ لائیں بلکہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ جی احمد رضا بھائی، کیا بتائیں گے شروع میں مدنی چینل کے ناظرین کو؟ آج ہم مدنی چینل کے ناظرین کو بہت ہی دلچسپ معلومات دیں گے۔ اچھا، شاید 95% لوگ یہ معلومات نہیں جانتے ہوں گے۔ 95%؟ جی، اور ہے دلچسپ معلومات ہے، شاید اس کے ڈپارٹمنٹ والے اس کو جانتے ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتے۔ ایسی کیا چیز آگے ہے؟ وہ ہے چاند۔ چاند کے متعلق چاند کو تو سب جانتے ہیں، چاند اس کی معلومات نہیں جانتے۔ اچھا، ایک چاند تو گلی میں بھی رہتا ہوگا نا، چاند بھائی، ایک وہ چاند بھائی ہیں، چاند کیا ہے؟ دیکھ لیں، میں سوال پوچھوں گا، جواب نہیں آئے گا مدنی چینل کے ناظرین کو، پھر ایسی معلومات دوں گا انشاءاللہ۔ رات کو چاند طلوع ہوتا ہے، جی،
تو اس کی روشنی کا اپنا ہی ایک مزہ ہے. یہ وہی چاند ہے جس کی طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کی تھی تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. چاند کی طرف انگلی اٹھائی اور چاند کو 2 ٹکڑے کر دیے. سبحان اللہ. اور یہ وہی چاند ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا کھلونا ہوا کرتا. چاند ہمارے سولر سسٹم کا 5واں بڑا سیارہ ہے جس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں. ان میں سے اس کا 5واں نمبر ہے. اچھا. اگر کسی انسان کا وزن دنیا کے اندر 100 پاؤنڈز ہے تو اگر وہ چاند پہ پہنچ جائے گا تو اس کا صرف 16 پاؤنڈز وزن وہاں پہ رہ جائے گا. اچھا. مدنی چینل کے ناظرین کو پتا تھا پہلے یہ کیوں رہ جائے گا؟ وہاں کی کشش ہی کچھ اس طرح کی ہے کہ بندے کا وہاں جا کے وزن کم ہو جاتا ہے. چاند کی قوت ثقل یا کشش کا اثر سمندروں کی لہروں پر بھی پڑتا ہے. اگر آپ سمندر کے کنارے پر ہوں اور آپ کے بالکل اوپر چاند کی جو روشنی پڑ رہی ہو تو لہریں آپ کی طرف زیادہ آئیں گی. پھر تو ہمیں بچنا چاہیے کہ ایسے جزیرے کے اندر جائیں تو رات کے وقت نہ جائیں کہ لہریں آپ کی طرف نہ آ جائیں گی. زمین سے ایک وقت میں چاند کی ایک ہی سائڈ دیکھی جا سکتی ہے، یعنی کہ آپ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس کا رخ ہماری طرف ہے. اس کے 6 حصے ہوتے ہیں. اچھا. ایک ہی ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ایک رخ دیکھ رہے ہیں. وہ ایک رخ اس کا لیکن تو پورا نظر آ رہا ہے. وہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے لیکن اس کے پچھلا حصہ ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے سارے حصے ہیں. اس کے 6 حصے ہوتے ہیں. اب دیکھیں ایسا ماحول بھی بن سکتا ہے جب آپ گھر کے اندر بیٹھیں اور یہ کہ کھلے آسمان تلے چلے گئے، رات کا وقت ہے، چاند نظر آ رہا ہے تو اب یہ باتیں ہیں یہ وہی چاند ہے جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چیرا تھا. چاند اور سورج دکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں لیکن چاند جو ہے یہ چھوٹا ہے اور سورج بڑا ہے. وہ کتنا بڑا ہے؟ چاند سے سورج 400 گنا بڑا ہے. اور چاند ہماری زمین سے تقریباً 2,40,000 میل دوری کے فاصلے پہ ہے. اس کی چوڑائی لمبائی وہ تقریباً 2,163 میل ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب آسمان کی طرف دیکھو تو اس میں اچھی اچھی نیتیں شامل کر لو. چاند کی طرف دیکھے گا تو ضمناً اس کی نظر آسمان پر بھی پڑے گی. ٹھیک ہے. جب اس کو دیکھے گا تو اس کا رنج و غم دور ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹوٹکا آپ نے دے دیا. چاند کی طرف دیکھیں. اور چاند کی طرف جب آپ دیکھیں تو وہ شعر پڑھیے گا. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا. گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے. گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے. مجھے کوئی نعمت پسند آ رہی ہے، کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے، اب میں اس وقت کیا کروں کہ اس کی نعمت جو ہے زائل نہ ہو؟ یعنی کسی کی نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ کہہ دینا چاہیے، بارک اللہ کہنا چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نظر نہیں لگے گی کہ نظر حق ہے کہ لگ جاتی ہے تو لہٰذا میں کہ اچھا بعض اوقات کسی کی چیز دیکھنا کیا اپنی چیز بھی دیکھیں تو یہی کہیں. اچھا. کہ امیر علیہ سنت نے ایک دفعہ مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا کہ جو مدنی منع ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بڑے پیارے لگتے ہیں. تو بعض اوقات باپ ماں اور بھائی وغیرہ بھی اپنے یعنی جو مدنی منا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر انہیں بہت اچھا لگتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کہتے. تو بعض اوقات ان کی اپنی نظر بھی اپنے مدنی منع کو ہی لگ جاتی ہے. تو لہٰذا جب اپنے مدنی منع کو اپنی کوئی چیز دیکھیں تو تب بھی کہیں ماشاء اللہ. تو انشاء اللہ عز و جل ماشاء اللہ کہنے سے انشاء اللہ عز و جل نظر نہیں لگے گی. سبحان اللہ. کس سے پیارے انداز سے آپ نے بتایا. کچھ کال شامل کرتے ہیں. میں محمد اصغر جامپور سے بول رہا ہوں، تحصیل جامپور ضلع راجن پور سے. ہمارا یہ سوال ہے، میری بیوی کی آنکھ کی بینائی چلی گئی ہے، دائیں والی آنکھ، بلڈ پریشر کی وجہ سے. آپ مہربانی کر کے اس کا کوئی وظیفہ وغیرہ بتائیں. یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جیسے کہ ہمارے اسلام میں بتا رہے ہیں یہ کافی علاج کیا ڈاکٹروں نے، جو بس اوقات لا علاج کے دیتے ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ لا علاج کہنا یہ درست نہیں ہے. کیوں کہنا چاہیے کہ اس کا علاج تو ہوگا لیکن ابھی تک ڈاکٹر اس علاج تک پہنچے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یوں لا علاج نہیں کہنا چاہیے. چلیں ٹھیک ہے. حضرت یہ جو روحانی علاج بتائیے. عرض کر دیتا ہوں.
جسے اسلامی بھائی نے کہا کہ آنکھ کی بینائی کے حوالے سے نا، تو ان کے لیے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ تالیف مدنی پنصورہ کے اسماء الحسنہ کے باب میں ایک بہت پیارا وظیفہ ہے، آنکھ کی تکلیف سے نجات کے لیے یا مقیتو جس کی آنکھ سرخ ہو اور درد کرتی ہو یا آنکھ کا کوئی مرض ہو تو وہ 10 بار پڑھ کر دم کر لے، انشاءاللہ عزوجل اس عمل کی برکت سے ان کو اس میں فائدہ حاصل ہوگا، اللہ نے چاہا تو۔ چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے مدنی منع اور مدنی منیہ بھی ہمارے سلسلے میں شامل ہو چکے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ پیارے پیارے مدنی منع اور مدنی منیہ ہیں۔ ضد سمجھتے ہیں؟ ضد کیا ہوتی ہے؟ ضد بدتمیزی۔ ضد ہوتا ہے نا کسی بات کے پیچھے لگ جانا، جیسے چاکلیٹ کھانا ہے، ہمیں نہیں ابھی نہیں، بعد میں نہیں ابھی کھانا ہے۔ آپ کے گھر کے پاس سے آئس کریم والا گزرتا ہے، اب جیسے کہ آپ ضد کریں گے، آئس کریم والا گزرا، امی آئس کریم کھانی ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا؟ میں بھی آئس کریم لے لیتا ہوں۔ اچھا آپ بھی لے لیتے ہیں آئس کریم، امی آئس کریم کھانی ہے، آئس کریم کھانی ہے، ایسی کیا بات ہے؟ ایسی کیا دل میں بات بیٹھ جاتی ہے؟ ضد کرتے ہیں کہ نہیں میں نے کھانی ہے، پھر روتے ہیں بھائی، روتے ہیں نہیں کھانی ہے، پھر چلاتے ہیں، تیز روتے ہیں، ایسے کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو شیطان بولتا ہے۔ جی شیطان بولتا ہے۔ شیطان بولتا ہے، شیطان جو ہے بہکاتا ہے۔ چلیں ویسے بھی یہ چیزیں پھر ہے نا، میٹھا کھاتے ہیں، چاکلیٹ وغیرہ کھاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ جی آپ لوگ نہیں کرتے؟ کیوں؟ نہیں بھائی کیا کریں، نہیں کیے یہ، نہیں کیجیے آپ، پلیز آپ کیجیے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میں آپ سے مسواک کیجیے، برش کیجیے۔ نہیں برش کروں گا، کریں گے آپ؟ میں بھی تو یہی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ مسواک نہیں کروں گا۔ نہیں کیوں نہیں؟ مسواک کیوں نہیں کریں گے؟ مسواک کرنی ہے۔ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ضد کر رہے ہیں، یہ ہوتی ہے ضد۔ تو مسواک کریں گے، مسواک جو ہے جی سونے کے وقت کروں گا۔ چلیں جی، انہوں نے ضد ختم کر دی۔ اچھے بچے ضد نہیں کرتے۔ لگا کے آیا ہوں۔ جی عطر لگا کے آئے سنگاؤ؟ ہاں خوشبو تو آ رہی ہے۔ کون سا عطر لگایا؟ مہنگی والی عطر لگائی ہے بھائی، ماشاء اللہ۔ تو ہمارے ایک مدنی منع ہے پیارے سے، داؤد الطاف، کیا سنائیں گے؟ داؤد سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ جنید بھائی کہاں ہیں؟ جنید بھائی آئیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ اپنی مایہ ناز کتاب فیضان سنت میں نقل فرماتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد وضو کرنا مساجی کو دور کرتا ہے۔ نام خدا کا لیتے ہیں، یاد نبی کو رکھتے ہیں، قول کے سچے پکے ہیں، ہم پاکستانی بچے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم اپنا ہر کام شروع بسم اللہ سے کرتے ہیں، شیطانی سے بچتے ہیں، سنت کو اپناتے ہیں، قول کے سچے پکے ہیں، ہم پاکستانی بچے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ۔ کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ۔ شیطان کے خلاف جنگ، زور سے کون بولے گا یہ نعرہ؟ زور سے، جوش کے ساتھ۔ آپ آ جاؤ، آپ آ جاؤ، جوش ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ نگرانی شورا جیسے نعرہ لگاتے ہیں، چلیں۔ شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، اور زیادہ آواز نکال سکتے ہیں؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ جی دلچسپ معلومات میں کیا ہے آج؟ آج کے سیگمنٹ کے اندر
कई लोगों के लिए खुशखबरियां हैं। कई लोगों के लिए खुशखबरियां हैं। जी हाँ, पहले तो वो जो दुबले पतले हैं उनके लिए खुशखबरी है, और दूसरी है उनके लिए खुशखबरी जो खूबसूरत होना चाहते हैं। खूबसूरत होना चाहिए, तो क्रीम वगैरह बता रहे हैं? नहीं, करीम नहीं है। अच्छा। टोटका भी बताएंगे आज तो हम। अच्छा, टोटका भी बताएंगे। जी हाँ, ऐसी वो सब्जी है जिसे हर छोटा और बड़ा खाता है। अच्छा। और पूरे साल में मार्केट के अंदर ये दस्तयाब होती है। अच्छा। हर खाने के अंदर हम इसको शामिल कर सकते हैं, गोश्त के साथ, बैंगन के साथ, भिंडी के साथ, हर चीज के साथ हम इसको शामिल कर सकते हैं। ऐसी कौन सी सब्जी है जी हाँ, शामिल हो सकती है? इसको कहते हैं इंग्लिश में पोटैटो। अच्छा, पोटैटो। और उर्दू में कहते हैं आलू। आलू। जी हाँ, आलू, जिसकी बच्चे चिप्स बड़े शौक से खाते हैं जी। और इसको भून के भी खाया जा सकता है, इसको उबाल कर बॉईल करके भी खाया जा सकता है। सबसे ज्यादा खाया जाता है। जी हाँ, इसकी भुजिया भी बनाई जा सकती है। आप इसको चावलों के अंदर भी डाल सकते हैं। आलू भरे पराठे। जी, इसके पराठे भी बनाए जा सकते हैं। इसके चिकन के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। अच्छा। जी हाँ, आलू एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप जनाब मसाले लगाएं, इसके चाट बनाएं, इसकी जनाब चने की चाट बनाएं, मजे मजे लेकर खाएं इसको। इसके अंदर प्रोटीन, मादनी अज्जा, कैल्शियम, फोलाद, फास्फोरस और विटामिन्स वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। और दुबले पतले अफराद के लिए खुशखबरी ये है कि वो रोजाना एक आलू खाएं तो वो मोटे और सेहतमंद हो जाएंगे। आलू की तरह आलू की तरह कुप्पा हो गया। आलू की तरह हो गया। मोटा होना तो फिर सही नहीं है ना, फिर वो दुबला होने के लिए फिर अलग कुछ खाए। नहीं, जो जिनके बच्चे बिल्कुल सुखड़े से बिल्कुल हड्डियां निकली हुई हैं वो खाएं, इंशाल्लाह सेहत भी हो जाएगी। अच्छा। तो इसके साइड हो जाएंगी, यानी कि देखने में आप अच्छे भले महसूस होंगे। तमाम सब्जियों के अंदर सबसे ज्यादा जल्दी पकने वाली ये सब्जी है। आलू वाहिद सब्जी है जो सारा साल बाजार में बाआसानी मिल जाती है। ठीक है। पाकिस्तान में आलू की काफी मिकदार में ये इसकी पैदावार होती है जी। इसके अलावा आलू यूरोप और अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी इंतहाई शौक से खाया जाता है। ठीक है। आलू में वो तमाम गजाई अज्जा शामिल हैं जो जिस्म को ताकत देते हैं। आलू के तमाम अज्जा ऐन छिलके के नीचे होते हैं। अच्छा। जी हाँ, इसलिए इसे बगैर छीले ही पकाना चाहिए। आलू का रस निकाल लें, उसको उबालें, जब वो आधा रह जाए तो इसके अंदर ग्लिसरीन शामिल करें, इसकी मॉलिश करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जोड़ों का जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा। चलें जी, आपने और वो खूबसूरत बनने का वजीफा तो रह गया। वजीफा बताएंगे? आलू 4 मरतबा पढ़ेंगे तो नहीं है आपका ये होगा जब आलू की बात चल रही है। आलू का रट्टा लगाएंगे, वजीफा करेंगे, यूं खूबसूरत नहीं होंगे। बल्कि रात को सोते हुए आलू को दरमियान से काट कर मुंह पर रगड़ें। अच्छा। तो इससे जो छाइयां हैं, दाग हैं, धब्बे हैं, ये भी खत्म होंगे और रंग निखर कर आएगा। और इसी तरह जिन लोगों के कपड़ों पर जंग लग जाता है तो वो आलू को छील कर उसके ऊपर रगड़ें तो जो जंग है वो भी दूर हो जाएगा। आलू के बारे में लोग क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। आलू 20 रुपए किलो भाई। 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो, 35 के 2 किलो ले लो। ये जो है क्या बादी पैदा करता है, आयरन होता है इसके अंदर, आदमी खाने पीने तवानाई बरकरार रहती है, उसकी जो विटामिन कम होते हैं विटामिन पूरे करता है। आलू में कैल्शियम है, विटामिन, ताकत है आलू में। हाँ, आलू के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, डिश अधूरा आलू के बगैर। आलू से मोटे होते हैं और क्या होता है, इसका जायका ये नहीं कि बिरयानी में भी, सालन में भी, या हर चीज में आलू डलता ही है, समझ लो। आप ले जाओ, कितना चाहिए आपको ले जाओ, खाकर चिप्स बनती है इसकी। चले भाई, आलू खाइए, आज अपने घर में आलू की कोई डिश बनाइए। अच्छा, ये अवामी बातें हैं, मदन चैनल के नहीं, अवामी बातें हैं, आप कुछ इस पे अमल मत कर लिएगा। बेचने वाले बोल रहे हैं कि भाई खाओ खाओ, कोई मसला नहीं है, तो भाई मसला हो सकता है दोबारा। आलू में ये था कि ये आलू जो नमाज जिन्होंने पढ़ने के लिए मस्जिद में जाना है, तो अगर आलू का इस्तेमाल इसी तरह चने का इस्तेमाल कसरत से करेंगे तो फिर जो है पेट में हवा हो जाएगी। और जैसे एहतिकाफ में बैठते हैं बाज़ लोग, रमज़ान में एहतिकाफ करना होता है, तो उन्हें भी एहतियात करनी चाहिए। ठीक है। सब्र करने के हवाले से एक बात तो ये अर्ज़ करूँगा कि अव्वल सदमे पर सब्र करना चाहिए, क्योंकि सब्र वही है जो अव्वल सदमे पर किया जाए। कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत के देखा कि वो कब्र पर जाकर रो रही है, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें जो है वो सब्र की तलकीन की, उन्होंने कुछ गुफ्तगू की। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सब्र तो सदमा की इब्तिदा के वक्त होता है। तो लिहाजा 10 बातें हम कर लें, कोई मुसीबत आए यूं 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 और आखिर में कहें कि मैं तो सब्र कर रहा हूं, तो ये सब्र करना नहीं हुआ। तो चंद जो है मौके मजीद बयान कर देता हूं कि जिस वक्त हम सब्र कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हारन की आवाज़ों से कान फटे जा रहे हों, ठीक है, लोग बुड़बड़ाते और गालियां बकते हैं, हालांकि ऐसा करने से ये वो हारन कम नहीं हो जाते। ठीक है। इसी तरह कोई कंकर मार दे, तानाकशी करे, घर में भाई बहनों ने मजाक उड़ाया, पड़ोसी ने हुस्न सलूक नहीं किया,
یا کوئی زیادتی کی، مسجد میں جوتے چوری ہو گئے، جیب کٹ گئی، کسی نے اوپر سے کوڑا ڈال دیا، کسی نے بات کاٹ دی، کسی نے سنتوں پر بیان کیا تو کسی نے بے جا تنقید کر دی، کسی نے آواز اور انداز کی ہنسی اڑائی، کسی کے یہاں مہمان آئے اور انہوں نے چائے پانی کا بھی نہیں پوچھا، تو اب یہ بھی صبر کرنا پڑے گا. صبر کرنا ہے. مکان یا مالک کرایہ دار نے ظلم کیا، بس وغیرہ میں بھیڑ کے سبب کسی نے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ دیا، کوئی سگریٹ پی رہا ہے یا کسی قسم کی بدبو سے جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کریں. کھانے وغیرہ میں نمک مرچ کم و بیش ہو گیا، آلو بنائے اور پھر آلو اچھی طرح جو ہے پکے نہیں ہیں اور وہ جب کھائے تو بد مزہ تھے، نکلے، تو ہمیں صبر کرنا پڑے گا. اور اسی طرح طبیعت گرم کھانا کچھ آ رہی تھی اور کھانا ٹھنڈا ہو گیا، اسی طرح ٹھنڈا پانی پینا چاہتے تھے، گرم پانی ملا، چائے پینا چاہتے تھے، پان کھانا چاہتے تھے، کچھ بھی اس طرح کی جو طبیعت چاہ رہی تھی اور وہ چیز حاصل نہیں ہوئی. کوئی چیز جو ہے گم ہو گئی، خرید و فروخت کے موقع پر جو ہے وہ ریٹ زیادہ بتا دیا، اب ہمیں غصہ آ گیا کہ اتنا ریٹ کیوں زیادہ بتا دیا ہے. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی ہماری طبیعت کے خلاف کوئی عمل ہو جائے تو اب فوراً جو ہے ہم خاموش ہو جائیں اور صبر کریں، انشاءاللہ عز و جل ڈھیروں جو ہے وہ ہمیں ثواب حاصل ہوگا. چلیں جی، ماشاءاللہ عز و جل، جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت فرمائے. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے.